ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار تو اپنی نعمت کے صدقے میں ہمیں رزق عطا فرما، ہمیں روزی عطا فرما، ہمیں غذا عطا فرما۔ پوری کائنات کو رزق دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب العالمین ہے۔ پوری کائنات میں ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ اسی طرح رزق عطا کرنا، روزی عطا کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں باقی مخلوقات کا رزق اور انسانوں کے رزق میں فرق ہے۔ باقی جتنے موجودات ہیں ان کا رزق اس سے ہدایت تکوینی کے اعتبار کے ساتھ ہے۔ مثلا دو چیزیں بڑی خاص ہیں خود انسان کے لیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہے۔ That is the distinction for the humanity۔ کیا ہے ڈسٹنکشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا کہ جو کچھ بھی ہم نے اس کائنات میں تمہارے لیے خلق کیا، اسی لیے فرمایا کہ اے انسان میں نے کائنات کی ہر چیز کو تیرے لیے خلق کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ یہ پہلی چیز، یہ ڈسٹنکشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے قرار دی۔ حضرت انسان کو وہ عزت دی اللہ نے، فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، جو کچھ بھی اس موجودات میں، سارے کا سارا جو کچھ زمین میں تیرے لیے ہے خلق کیا ہے۔ کیا آنر ہے اور کیا عزت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ دوسری جو ڈسٹنکشن ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ ایک کال لینے کے بعد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب محمد کو جی بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ جناب، جناب کی گفتگو سن رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو بلا دیا ہے ان کو کیا خبر ہے کہ رزق کہاں سے آتا ہے۔ جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو بلا دیا اور ان لوگوں کو کیا خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو چہرہ دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے دنیا میں رونق آ گئی ہے اور لوگوں کو اہل بیت کی فضیلت کا پتہ لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو رسول کو نہیں جانتے وہ اللہ کو کیا جانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو نہیں پہچانتے وہ مجھے کیا پہچانیں گے۔ یہ پہچاننے کی بات ہے۔ آپ لوگوں کی پہچان سے پتہ چلتا ہے کہ عقل والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے ذریعے سے شیطانوں کے دل توڑ جاتے ہیں اور مومنوں کے دل کو حرکت ملتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھی باتیں کیا ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اور آپ سب شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام، بابا جزاک خیر دیں انشاءاللہ۔ تو بات یہ پہلی ڈسٹنکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے قرار دی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے خلق کیا۔ سب چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے خلق کیا، یعنی انسان کی اس اشرفیت کی بنیاد پر ہے، انسان کی اس افضلیت کی بنیاد پر ہے۔ سارے انسان افضل ہے، باقی یہ ساری جو زمین اور زمین کے اندر یہ سارے موجودات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے خلق کیے ہیں۔ انسان پہ اسے قربان ہونا چاہیے، نہ انسان کو ان چیزوں پہ قربان ہونا چاہیے۔ افضل کبھی مفضول کے سامنے جھکا نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ اشرفیت دی ہے، شرافت دی ہے۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے، یہ شرافت دی ہے، عزت دی ہے، آنر دیا ہے، ریگارڈ دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔
وہی ذات ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایک چیز یہ ڈسٹنکشن کرا دی باقی موجودات سے ہٹ کر، یہ باقی موجودات کے لیے نہیں ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، باقی مخلوقات انسان کے لیے ہے، انسان کی اشرفیت کو بتانے کی۔ دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ زمین میں ہے ہم نے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، سبجوگیٹ کیا ہے، ہم نے اسے مسخر کیا، تسخیر کر، تمہارے ارادے سے چل رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یعنی کیا ہے کہ یہ یعنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جہاز پہ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں، انسان کے ارادے سے چل رہی ہیں وہ چیزیں۔ گاڑی اگر اپنے ارادے سے چلے تو کیا ہوگا؟ جہاز اپنے ارادے سے چلے تو کیا ہوگا؟ آپ کے ارادے سے چلتے ہیں، آپ جس طرح چاہتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے، کیا ہے دوسری چیز؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے تسخیر کیا ہے، ہر چیز کو مسخر کیا ہے۔ باقی موجودات کے لیے تسخیر کا، یہ سبجوگیشن کا وہ سلسلہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جنگل ہے، بہت بڑا فارسٹ ہے، اور وہاں پہ درخت خود یہ چاہے کہ میں وہاں کے اوپر ایک سسٹم بنا دوں، نہیں، درخت ہے اور فقط اپنی غذا کے لیے وہ ترستا ہے، اور اپنی غذا ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ فقط اس میں انڈیویجول جو کانسیپٹ ہے وہ دوسروں کے لیے کچھ نہیں، اس میں وہ نہیں ہے کہ تھنکنگ ہو، تھاٹ ہو، یا اس قسم کی چیزیں، اس میں دگرگونی کا مادہ نہیں ہے، انقلاب کا مادہ اس میں نہیں ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قدرت دی ہے کہ درخت ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹیوب ویل لگا دیا جائے، ان کے لیے ایک آبیاری کا ایک سلسلہ کر دیا جائے، ایک بڑے بڑے رود خانے بنا دیے جائیں، ایک بڑی بڑی نہریں بنا دیے جائیں، اس زمین کو آباد کرنا چاہیے۔ انسان میں خلاقیت اللہ نے رکھی ہے، نہ اس درخت میں ہے، نہ اس پتھر میں ہے، نہ اس چرند میں ہے، نہ اس پرند میں ہے، نہ اس درند میں ہے۔ یہ انسان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ جی بہت گہری گفتگو جاری ہے، تو میں نے سوچا کہ آج بڑے عرصے کے بعد میں نے قبلہ سے گفتگو کر کے تھوڑی سی، اور ایک سوال جی ماشاء اللہ، کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ محترم کہ دو طرح کی تسخیر ہے۔ ایک وہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے پہ ہم بیٹھتے ہیں، جس چلاتے ہیں چلتے ہیں، کبھی کبھی بدک بھی جاتا ہے تو گرا بھی دیتا ہے۔ گاڑی ہے، اس کا بھی کہیں اسٹیئرنگ ہم سے کوئی پرزہ خراب ہو تو کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے۔ ایسے جہاز بھی ہے، جب وہ انسان کے ارادے سے نہ چلے تو زمین پہ ہی جاتا ہے۔ تو دوسری تسخیر وہ ہے کہ جو ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو اشارہ کیا تو دو ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آیا۔ اس تسخیر میں اور ہماری تسخیر میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق کیا ہے؟ یہاں پر یہ ایک چیز جو ہے کہ حکم، طاقت حکم اور طاقت عطا جو ہے وہ صرف رسول اللہ اور آل رسول کے لیے مختص ہے، یا ہمارے پاس بھی اس سے کچھ حصہ ہے؟ میں اپنا سوال سمجھا سکا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تسخیر کے جس پہ ائمہ معصومین فائز ہیں، کیا ہم میں بھی وہ طاقت ہے کہ ہم میں اس میں کوئی تصرف کر سکیں؟ مطلب یہ ہے نا؟ ٹھیک، بیسکلی جو ہے نا وہ تصرف کا، سبجوگیشن کا، اتھارٹیٹیو پاورز کا وہ مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ میں آتا ہوں اس پہ گفتگو کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو یہ جو سائنٹیفک پاور ہے، اتھارٹیٹیو پاور ہے، اللہ نے انسان کو دی ہے۔ بڑے بڑے اس نے
ڈیم بنا دیے، اس ڈیم کے ذریعے سیراب ہو رہی ہے، زمین سیراب ہو رہی ہے، درخت آباد ہو رہے ہیں، شجر کاری ہو رہی ہے، زراعت ہو رہی ہے، لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ طاقت اللہ نے انسان کو دی. حیوانوں میں نہیں ہے. حیوان وہ تو نہیں کر سکتا، وہ پلاننگ کرے، وہ اپنا ڈسپلن بنائے، وہ سسٹم بنائے، وہ اس طرح جو ہے نا ہائی ٹیک کی منزل پر آ جائے ٹیکنالوجی کی طرف. تو یہ مطلب کیا تھا کہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی ہے یہ سارا سلسلہ انسانوں کے لیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں سیدہ لندن سے کال کر جی ہماری سسٹر ہیں سید. جی آپ کو بھی اور جو سن رہے جہاں تک میری آواز ہے سب کو میرا بہت بہت سلام. علیکم میں السلام. سے ایک ریکویسٹ تھی جی کہ میں نے 2 دن پہلے بھی میسج سینڈ کیا تھا اور ہدایت پہ اس کی پٹی بھی چلی تھی، اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ایک بچہ سیف علی 16 سال کی، اس کی کڈنی فیل ہو گئی ہیں، تو وہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دعا کے لیے ریکویسٹ کر کے آپ دعا کر دیں اس کے لیے اسپیشل. اور جو بھی سن رہے ہیں ان کو کسی نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ اگر وہ سورہ یاسین سارے صرف ایک دفعہ کوئی پڑھ دے تو اس کے لیے دعا کر دے. تو اللہ بچہ پاک بیمار ہے، انشاءاللہ اس کو صحت دے ڈاکٹر نے جواب دیا تو آپ اس کے لیے دعا کروا دیں پلیز. جی انشاءاللہ ضرور. شکریہ. اللہ حافظ. شکریہ. یعنی مطلب کیا ہے کہ آپ جو اتنا میں سمجھا رہا ہوں اس کا مطلب فقط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو تھیمز ہیں اور یہ پلاننگ جو پروسیس ہوتا ہے، یہ ڈسٹنکشن اللہ نے، یہ ڈسپلن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے قرار دیا ہے. انسان میں اللہ نے وہ طاقت ہے کہ وہ سوچ کے ذریعے اور اس اپنے ارادے کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے، اپنے اس مغز کو استعمال کر کے کیا ہے کہ کمندیں چاہے تو چاند کے اوپر. انسان میں یہ طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی کہ تم جاؤ ریسرچ کرو، جاؤ، طاقتیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں. لیکن جو باقی موجودات ہیں، باقی موجودات ان کی ہدایت تکوینی ہے. لیکن اللہ نے چونکہ اسے جو طاقت عطا کی ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسے ارادہ دیا ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو اختیار دیا ہے، ول پاور دی ہے اسے، چوائس دی ہے اسے، آزادی دی ہے اسے. آزادی اور اختیار دیا ہے، دونوں چیزیں ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے. کون سی ہدایت؟ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تم چاہو تو شکران نعمت کرو، چاہو تو کفران کی منزل پہ چلے جاؤ، تمہارے اوپر ہے. تم نے ہدایت کو استعمال کیا یا نہیں کیا؟ تمہیں ہم نے یہ ویژن دی، یہ عقل دی، یہ مغز دیا، استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یعنی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ارادہ اور اختیار دیا ہے، اس ارادہ اور اختیار کی وجہ سے انسان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اب وہ نہیں ہے، وہ سلسلہ نہیں آج خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. اور آپ تو سنتے ہیں، آپ تو پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے نا وہ سنا جاتا ہے. یعنی کیا ہے کہ یہ کانسیپٹ بذات خود قرآنی نہیں ہے، اس کا تعلق کوئی قرآنی کانسیپٹ کے ساتھ نہیں ہے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے. یعنی کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ نعوذ باللہ جو ہے نا وہ ظلم کرتا ہے. اگر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے تو انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے. اگر یہ دونوں اللہ ہی کرتا ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے، جہنم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری خواہ مخواہ جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہے، نہ کسی قضا کی ضرورت ہے، نہ کسی قدر کی ضرورت ہے، نہ کسی جنت کی ضرورت ہے، نہ کسی دوزخ کی ضرورت ہے. ساری چیزیں کیا ہے؟ یعنی ساری چیز کیوں سزا دی جائے اسے جب شر جو ہے نا اللہ کی طرف سے؟ بندہ کر یہ کہے گا یا اللہ یہ تمہاری تھا، یہ تیری طرف سے تھا، مجھ سے ہوا ہے. لہٰذا وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں، وہ عقلی اور منطقی لحاظ سے فیل کانسیپٹ ہے. بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ویژن دیا، انسان کو چوائس دی، انسان کو فری ول دی، ایک فری ایجنٹ کے طور پر یہ کام کرنے والا انسان یہ باقی موجودات کی طرح نہیں ہے. اس وجہ سے اس پہ ذمہ داری بھی، اس کی رسپانسبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں. کیا ہے رسپانسبلٹی اس کی؟ اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہدایت تکوینی کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت تشریعی بھی ہے.
یعنی اسے یہ دیکھنا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. آج کل تو بس ہاں جی آسان ہے، بسم اللہ پڑھ لو جی کوئی مرضی نے کھا جاؤ. باب خدا کے بندو یہ تھوڑا ہے، اس طرح نہیں ہے، وہ غلط ہے، شریعت کو وائلیٹ کرنے والی بات ہے. اور بعض کے ہاں تو ایک پورا ہے جی کھاؤ پیو کوئی گل نہیں ہو تو بسم اللہ پڑھو تو اس کے بعد کھا. یہ تھوڑا ہے، اپنی مرضی سے شریعت بنانی ہے، پیغمبر کی شریعت کو نہیں ماننا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی صحیح طریقے کے ساتھ اس مصلحت کو، اس صحیح مشرب کو فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چونکہ اسے بہت زیادہ ڈسٹنکشن دیا ہے، اسے عقل سے نوازا ہے، اسے عقل جیسا گوہر دیا ہے. خبیث کی طرف نہیں جانا ہے، طیب اور طاہر کی طرف جانا ہے. تم نے اچھی اچھی چیزیں کھانی ہیں، حلال چیزوں کو کھانا ہے، حرام کی طرف تمہیں متوجہ نہیں ہونا ہے. ایک چیز یہ بتا دی. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یعنی تم اس طرح نہ کرنا کہ کوئی باطل کھاتے رہو، حرام کھاتے رہو. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تمہیں حلال کی طرف جانا ہے. حلال کی ایک روٹی تمہیں حرام کی 1000 روٹی سے وہی افضل ہے. ایک روٹی حلال کا 1 درہم حرام کے اس 1,000,000 درہم سے بہتر ہے. تمہیں اس طرح نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ جھنجھوڑا. تمہیں کیا کرنا ہے؟ حلال کی طرف جانا ہے، حلال کی طرف جانا ہے، حرام کی طرف تمہیں نہیں جانا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا ہے، اب آج کل دیکھیں یہ جو گوشت کھانے والے ہیں حرام، پگ کا ہو گیا، سور کا ہو گیا، خنزیر کا ہو گیا. آج جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اور یہ جو شراب الکوہلک یہ جو پیتے ہیں وائن وغیرہ، اور یہ آج کہتے ہیں شراب خوری سے اتنے سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں، اس طرح کے انسان میں بدبختیاں آتی ہیں، اس طرح کے انسان کی شرافتوں پہ دھبا لگتا ہے. اسلام نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے، قرآن نے تمہیں پہلے بتا دیا ہے. ہر وہ کام، ایک جملہ اس کو یاد رکھیں، یہ جملے کو یاد رکھیں. ہر کام ہمارا پتہ ہے کیا ہے؟ مسلمان ہونا چاہیے، نام کا مسلمان نہیں، کام کا مسلمان. جملہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس جس چیز کو حلال کیا ہے اس میں تمہارے لیے منفعت ہے، فائدہ ہے تمہارے لیے، خواہ ہم جانیں یا نہ جانیں، ڈزنٹ میٹر. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں مفسدہ ہے، اس میں فساد ہے، خواہ ہم جانیں یا نہ جانیں. یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ قانون ہے. یہ قانون ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہر چیز کو جس کو اللہ نے واجب قرار دیا اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں تمہارے لیے نقصان ہے. یہ اگر انسان کو بات صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے، جس چیز کو آپ اتنا کھلا کر انہیں نہیں، آپ کہتے ہیں اس میں یہ بیماری آ جائے گی، اس میں یہ بیماری آ گئی، اس میں یہ بیماری آ گئی، اس میں تمہیں اسلام نے کہا ہے کہ شراب نوشی، شراب خوری حرام ہے. ظاہر ہے اس میں فساد ہے، اس میں فتنہ ہے. کتنے ملینز کا نقصان ہوتا ہے اس ہمارے خود UK کے اندر ہمارے کہ جو شراب خوری کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. ایک پوری فگر ہے، آپ جائیں چلے جائیں دیکھیں، آپ کو بتائیں گے کہ اس میں اتنا سال میں کتنے ملینز کا نقصان ہوتا ہے. یہ جو غلط قسم کی غذا کھاتے ہیں اور اس سے کتنے ملینز کا جو ہے نا وہ دوائیوں پہ اور ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ خرچ ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے. جی سارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قبلہ صاحب، اجازت سے کربلائی عرض کر رہا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے قبلہ صاحب؟ ماشاءاللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہترین جناب درس اور بڑا بہترین خطاب فرما رہے ہیں قبلہ صاحب. آپ نے ابھی فرمایا کہ انا ہدانا السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
انسان کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا کہ اللہ کا شکر کرے یا اس کی کفران نعمت کرے. اور انسان اگر حلال بھی اپنا کمائے اور حلال سے بچے بھی، حرام سے بچے بھی، اور نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، سارے نیک کام کرے. اور اس کے بعد سوال قبلہ صاحب میرا یہ ہے کہ ساری زندگی انسان نیک کام کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے. تو سورہ صفات میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. تو یہ کون سا سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے معاشر میں کرنا ہے جبکہ انسان سارے حلال حرام سے بچتا رہا، نیک کام کرتا رہا، نمازیں روزے پڑھتا رہا. تو یہ کون سا باقی سوال ہے جو اللہ نے روزے معاشر کرنا ہے؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں. شکریہ. چونکہ یہ جی دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں غلام رسول بات کر رہا ہوں لارکانہ سندھ سے. میری یہ گزارش ہے کہ جو سور ہے اس کا نام لینا بھی صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس کا نام لینا صحیح نہیں، گناہ ہے. تو یہ اتنے حساب سے تو اللہ اس کو کی پیدا کیا، اور یہ کیا اس سے غلطی ہوئی کیا کہ اللہ نے اس کے اتنی سزا رکھی کہ اس کا نام لینا بھی صحیح نہیں ہے. اسے کیا ہوا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ منہ کی کشتی میں بھی تھے اور یہ اتنا بھی تھا، تو اللہ اس کے لیے اتنی سزا اور انسان کے لیے اس کو کہنا، یہ تھوڑا ہمیں بتائیں. صحیح. شکریہ. اب کال ہم نہیں لے پائیں گے چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس اتنا ہی ہے. مجھے تھوڑا سا اس ڈسکشن کو جو ہے نا آگے بڑھانا ہے. تو یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اور جس کو حلال قرار دیا ہے اس میں فائدہ ہے انسان کے لیے. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں کیا ہے؟ نقصان ہے. whether we know it، اگر ہمیں پتہ ہے یا ہمیں نہیں پتہ ہے، وہ باہر کیا ہے، اس کا نقصان جو ہے نا وہ کیا ہے؟ طبعی ہے. اگر بجلی کی تار ہے اس کو اگر انسان ہاتھ لگائے جان بوجھ کے یا انجانے میں ہاتھ لگائے تو اس کا کام کرنٹ لگانا ہے اور انسان کو شاک تو ضرور لگے گا. آپ آدمی کہے گا مجھے تو پتہ نہیں تھا. آپ کو نہیں پتہ ہے تو نہیں پتہ ہے، اس نے اپنا طبعی اثر ضرور دکھانا ہے. اسی طرح ہے حلال کی طرف اسلام نے متوجہ کیا ہے کہ تمہیں حلال کی طرف جانا ہے. رزق حلال بذات خود، یعنی جتنا انسان جو حرام کھاتا ہے، حرام کے اثرات. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے عاشور کا دن ہے، سارے جب شہید ہو گئے نا، سارے شہید ہو گئے، اصحاب شہید، اقربا شہید، اہل بیت شہید. اس میں مولا نے ایک موعظہ کے لیے ایک خطاب کیا. خطاب یہ کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تب کیا تمہیں خبر نہیں؟ اب بھی جاؤ، صحابیوں کے نام لیے، بڑے بڑے صحابیوں کے نام لیے، جاؤ زید ابن ارقم اب موجود ہے، جاؤ جابر ابن عبداللہ انصاری اب بھی موجود ہے، جاؤ جا کے پوچھو ان بڑے بڑے صحابیوں کو، یہ جو ہے نا وہ خدری اب بھی موجود ہیں. صحابیوں، بڑے بڑے صحابیوں کے نام لینے کے بعد امام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ فرزند زہرا ہوں، فرزند علی و بطول ہوں، رسول خدا کا نواسا ہوں. ساری وہ حدیث جاؤ ان سے پوچھ لو کہ میرے بارے میں پیغمبر نے فرمایا حسین منی و انا من حسین ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. اور تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ آخر میں نے کیا شریعت کو وائلیٹ کیا ہے؟ میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے؟ کسی حرام کو میں نے حلال کیا ہے؟ میں نے حکم خدا کی پاسبانی نہیں کی ہے؟ کیوں میرے قتل؟ فرمایا کہ اگر تم آ جاؤ اب بھی صحیح رستے پر، میں تمہیں سارے خون معاف کروں گا. اچھا، یعنی امام علیہ السلام کی کوئی تقریر کوئی ایموشنل تھوڑی تھی یا ویسے ٹھیک ہے نہیں، ایسا نہیں، حقیقت کے اوپر مبنی تھی. لیکن وہاں پہ کیا ہوا؟ سپاہی یزید کی طرف سے کوئی بھی ٹوٹل سائلنٹ، ایبسولوٹ سائلنٹ، کوئی خاموشی کچھ نہیں. اور کون نے کہا نہیں ہم آپ کو قتل کریں گے. امام نے ایک جملہ
فرمایا کہ کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے میرے موعظے کا تم پر، میری ایڈوائس کا، میری پند کا، میری نصیحت کا تم پہ کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے تم پر اثر نہیں ہو رہا ہے چونکہ تمہارے پیٹوں میں حرام پڑا ہوا ہے۔ حرام جب انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک امام معصوم کی نصیحت بھی انسان پہ اثر نہیں کرتی ہے، چو جائے کہ ایک عالم آ جائے، چھ جائے کہ ایک مجتہد آ جائے، ایک مفتی آ جائے، اس کی بات کے کیا اثر کرے گی؟ امام معصوم کی فرمائے کیوں تم پہ اثر نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پر اثر نہیں ہے چونکہ تمہارے پیٹوں میں حرام پڑا ہوا ہے، اور تم پہ کوئی اس دانش کا، تم پہ کوئی اس پند اور نصیحت کا تم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لیس من نفس الا وقد فرض اللہ لہا رزقہا حلالا، کوئی بھی اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق حلال مقرر نہ کیا۔ رزق حلال اس کے لیے موجود ہے لیکن حرام کی طرف بڑھتا ہے۔ تمہیں اللہ پہ یقین ہے، اللہ نے تمہاری رزق حلال رکھا ہوا ہے، تجھے پیدا کیا اس نے رکھا ہے تیرے لیے، لیکن تو خود اگر جاتا ہے ایک حرام کی طرف انسان، جبکہ اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور بعض نے کاروبار بنایا ہوا ہے، ہاں جی اتنے ہوں گے، ہم آدمی کو گرفتار کر لیا، یہ بھتہ خوری، یہ سب نجاست ذہن کا نتیجہ ہے، اغوا بر اعتمان یہ نجاست ذہن کا نتیجہ ہے، دنیا پرستی کا نتیجہ ہے، غلط تربیت کا نتیجہ ہے، غلط خون کا نتیجہ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، فرمایا وفی وصایا لقمان لابنہ، اپنے بیٹے کو وصیت کیا فرماتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ والزم القناعہ والرضا بما قسم اللہ، کیا کرو تم؟ قناعت پسندی تم رکھو، قناعت پسندی۔ وہ کیا ہوتے تھے میٹرک کے جو جب مضمون لکھتے تھے ایک دوسرے، تو کیا ہوتا ہے قناعت پسندی پر؟ کیا ہے؟ قناعت پسندی کرے جو بشر، نہ جائے اسے چھوڑ کر سے مزر۔ یہ کیا ہے قناعت پسندی؟ اسلام نے شعار دیا ہے قناعت پسندی رکھو۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے متعلق جتنا فیصلہ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، اس پر راضی رہو۔ والرضا بما قسم اللہ وَأَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ حَبَسَهُ اللَّهُ مِنْ رِزْقِهِ۔ چور کیا کرتا ہے؟ جب چوری کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ چوری کرنے سے انسان کا رزق بڑھتا نہیں ہے، چوری کرنے سے انسان کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ بڑے بڑے جو جواریے ہیں، بڑے بڑے جوا باز ہیں، جو ہر چیزیں داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ کبھی آپ نے دیکھا سکھ کی زندگی ان کی؟ یہ جو چور ہیں، چور جنہوں نے بازاری بنائی ہوئی ہے، کبھی آپ نے دیکھا وہ سکھ کی زندگی گزارتے ہوئے؟ نہیں، ان سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا فرمائے؟ وَكَانَ عَلَيْهِ إِثْمُهُ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس کے رزق کو کم کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو گناہ کو بھی اس کے اوپر بناتا ہے۔ وَلَوْ صَبَرَ لَنَالَ ذَلِكَ وَجَاءَهُ مِنْ وَجْهِهِ، اگر وہ صبر کرتا، پیشن اختیار کرتا، چوری نہ کرتا، خداوند عالم اسی مقدار کے مطابق اسے مشروع طریقے سے، جائز طریقے سے اسے عطا کرتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ہاں جی شارٹ کٹ، جس طرح ہماری قوم میں جو ہے نا وہ موجود ہے، شارٹ کٹ اختیار کرنا ہے، راتوں رات ایک عمارت کا بھوت سوار، محنت نہیں، مزدوری نہیں، کاریگری نہیں، زحمت نہیں، بغیر رنج کے گنج حاصل کرنا شعار بن چکا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ صبر کرتا، اللہ اسی مقدار میں دے دیتا۔ دیکھیں یہ روایت بڑی، آپ نے شاید غالباً پہلے بھی سنی ہوگی۔ کہتے ہیں امیر المومنین سفر پہ تھے اور ایسے میں مسجد نماز پڑھنی تھی، امام کی سواری تھی، امام نے باہر ایک آدمی کو کہا کہ تم میری سواری کو ذرا دیکھتے رہنا، لگام جو ہیں وہ دے دی، لجام تھما دی،
اس آدمی کے. اور امام جب نماز پڑھ کے باہر آئے اس نے کیا کیا ہے؟ دیکھا فخرج علی علیہ السلام بعد ما قضا صلاتہ وبیدہ درہمان. اور امام نے کیا اس بندے خدا کو زحمت دی ہے، جس نے میری سواری کی نگہداشت کی ہے، اس کو پکڑ کے کھڑا رہا تو اپنی جیب سے 2 درہم نکالے تاکہ میں اسے دے دوں گا حق زحمت کے طور پہ. امام کے ہاتھ میں 2 درہم تھے. لیدفعہما الیہ مکافأۃ، تاکہ اس نے جو زحمت کی ہے اس کے بدلے میں دے دوں. فوجد البغلۃ عطلا، دیکھا کہ وہ جو سواری ہے خچر ہے اسی طرح ہی ہے، کوئی وہاں پہ کھڑا نہیں ہے، لگام اس کی غائب ہے. فدفع الی غلمانہ الدرہمین لیشتری بہ لجام. امام کے ساتھ جو آدمی تھے، امام نے فرمایا جاؤ اس کی ایک جو ہے وہ 2 درہم لے جاؤ اور اس کے ایک وہ جو لگام ہے اس کو خرید کے لے آؤ. لجام عربی میں کہتے ہیں، لگام ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں. فصادف الغلام اللجام المسروق فی السوق فقد باع الرجل بدرہمین. ایسے میں دیکھے جب بازار گئے تو وہی شخص نے 2 درہم میں جو مولا کی سواری کی لگام تھی وہاں بیچ دی. انہوں نے 2 درہم دیے اور واپس آ گئے. وعاد الی مولا فقال علی، اس دوران امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لا يحرم نفسه الرزق الحلال. دیکھا جب ہو گیا ہے، اس شخص نے اپنے اوپر حلال رزق کو خود حرام کر دیا ہے. میں خود چاہتا یہ 2 درہم کی جو اس نے بیچی ہے میں خود اسے عطا کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بے صبری کی وجہ سے، عدم قناعت کی وجہ سے، پیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے وہاں پہ اس کو لے کر 2 درہم وہاں بیچ دیا. اور حالانکہ میں اسے 2 درہم خود دے رہا تھا، اور پھر جب آ رہا تھا 2 درہم میں نے اسی کے لیے نکالی ہوئی تھے، لیکن نہیں، اسے حلال کی توفیق ہی نہیں ہوئی ہے. بترک صبر ولا یزداد علی ما قدر له، بس اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ لکھتا ہے اور اسی کے مطابق ہی انسان کو ہوتا ہے. یہ چیزیں بڑی ہیں کہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے. اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 2 چیزیں کی یہاں پہ بڑی اہمیت، انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رزق حلال کی دعا کیا کرے، پروردگار تو حلال کی روزی عطا فرما، حرام سے معاف، توفیق ہی نہ دے کہ حرام کی روزی کی طرف انسان جائے اور سوچے. اور یہ چیز بڑی ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے کیا کیا اور دعا کی، اللہم انی اسألک رزقا طیبا. وقال ابو عبداللہ، امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ جو دعا کی یہ انبیاء والی دعا ہے، لیکن ایک دعا تم ضرور کیا کرو. وہ دعا کون سی ہے؟ تم دعا یہ کرو، رزقا لا يعذبک علیہ یوم القیامہ، تجھے ایسا رزق دے کہ قیامت کے تمہیں اس سختی کی طرف، عذاب کی طرف، عقاب کی طرف نہ جانا پڑے. اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کرو کہ پروردگار ایسا رزق عطا فرما کہ قیامت کے دن یہ رزق آگ نہ بن جائے، عذاب نہ بن جائے. آپ نے دیکھا ہے قرآن میں کہ بعض کو فضہ یعنی چاندی اور سونا ان کی پشتوں پر، ان کی پیشانی پر لگا کر تباہ کر ان کو لگا دیا جائے گا. اللہ سے دعا کرے انسان کہ اللہ تو رزق ایسا عطا فرما کہ قیامت کے دن مجھے اس کا عذاب کا منہ نہ دیکھنا پڑے. یعنی کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اب یہ آپ نے جو ہے نا پورے کا پورا ایک بیک گراؤنڈ دیکھا ڈسکشن کا. امام علیہ السلام نے یہ جو فرمایا نا کہ وَغْضُنِي بِنِعْمَتِكَ، اپنی نعمت کے صدقے میں تو مجھے غذا عطا فرما. یعنی غذا دے دے اپنی نعمت، یعنی رحمت والی غذا ہو، برکت والی غذا ہو، ایسی غذا کہ جس سے مجھے دنیا اور آخرت میں پشیمان ہونا نہ پڑے، ایسی غذا تو عطا فرما. یہاں پہ یعنی غذا عطا فرما جس میں پریشانی نہ ہو، غذا عطا فرما جس میں محرومی نہ ہو، غذا عطا فرما کہ جس میں بدبختی نہ ہو. اور یہاں پہ میں بات کو تمام کروں اور 2 چیزوں کی طرف آپ کو خدمت میں رکھوں کہ
یہ دونوں چیزیں بڑی امتحان کا مرحلہ ہے، غذا کا نہ ہونا اور سکون کا نہ ہونا۔ آپ سکون کا نہیں، اور اللہ نے سب سے پہلے جب آزمائش کی بات کی ہے تو آزمائش بھی فرمایا کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف یعنی امن، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فیئر میں رہ کر انسان، خوف میں رہ کر، یہ بھی امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے بھی اللہ، حالانکہ بہت کربناک منزل ہے انسان کے لیے بھوک، اور بھوک کی شدت سے انسان، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صبر والے ہوتے ہیں کہ جب بھوک انسان کی شدید اور کئی کئی دن کے فاقے ہوتے ہیں۔ یہ اہل بیت کا کردار ہے کہ پورے سورہ حل آتا ہے، افطار ہے تو پانی کے ساتھ ہے، سحر ہے تو پانی کے ساتھ ہے۔ اللہ نے بھی وہ قصیدہ جو سورہ حل آتا کا ہے وہ پڑھ دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، تم شکر گزاری نہیں چاہتے ہو اے اہل بیت نبوت، اللہ تمہارے اس فعل پر شکر گزار ہے، کبھی خوف کی وجہ سے نہیں۔ یعنی کیا ہے، یہ دونوں چیزیں اس وقت چونکہ بذات خود بھوک اور یہ جو بد امنی ہے، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کوئٹہ والوں سے پوچھیں، آپ کو کراچی والوں سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ چونکہ حکومت جب کمزور ہوتی ہے، اپنے لوگوں کی وہ امنیت، سیکیورٹی، ان کے لیے پیس، ان کے لیے امن وہ مہیا نہیں کرتی ہے، چونکہ حکومتیں جو کمزور ہوتی ہیں دہشت گردی کی وہ آماجگاہ بن جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا اسکیپ یارڈ اگر پڑا ہوا ہو، جو مرضی آتا ہے گند پھینک دیتا ہے، پھینکتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب دہشت گردوں کو فرصتیں ملتی ہیں، چونکہ حکومت کمزور ہے، اس وجہ سے وہاں پہ حکومت کمزور ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے، جس کی مرضی آئے وہاں پہ جو کچھ۔ اس وجہ سے سب سے بڑی بدبختی اس حکومت کی ہوتی ہے کہ جس میں جہاں پہ امن نہیں ہوتا ہے، جہاں پہ سکون نہیں ہوتا ہے، جہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا وہ کیا ہوتا ہے، جہاں پہ یہ بھی حکومت کی بدبختیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو حد فقر سے نیچے لانا۔ یہ فقط کمال آپ دیکھیں گے تاریخ میں نے بڑی بڑی جگہ دیکھی ہیں، خود امریکہ گیا ہوں، کینیڈا گیا ہوں، دوسری جگہ پہ، جہاں پہ آپ رات میں جائیں ذرا سفر کریں، وہاں پہ آپ کو ہوم لیس کے ملیں گے، وہاں پہ آپ کو کہیں گے ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پلے کارڈ لگائے ہوئے انہوں نے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پلوں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ۔ کتنے لوگ سردی کی وجہ سے اس وقت جو بڑے بڑے ماڈرنائز اور سیولائز کنٹریز ہیں ان میں مرتے ہیں، آپ کو خبر ہے اس چیز کی؟ یہ واحد آپ کو گورنمنٹ نظر آئے گی، یہ واحد آپ کو گورنمنٹ نظر آئے گی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی 4.5 سالہ دور، وہ تاریخ کے زرین حروف سے لکھنے والا دور، ہزاروں جانیں قربان ہوں نام نامی مولا امیر المومنین پہ۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 4.5 سالہ دور میں کوئی آدمی یہ کہہ دے، یہ آج کل کی چھوٹے چھوٹے نہیں ہے، یہ جو پاکٹس بنے ہوئے ہیں اس وقت آپ عربوں کے ہاں دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں، 23 ملک جو اس وقت ہیں امیر المومنین، وہ سارا ایک ملک تھا۔ ورنہ کوئی ایسا فرد بتا دے کہ جو علی ابن ابی طالب کی گورنمنٹ میں، ان کی حکومت میں بھوکا سو گیا ہو یا برہنہ رہا ہو، اور انہی کا جب بیٹا آئے گا نا، جن کے صدقے میں ہم رزق حاصل کر رہے ہیں، جن کے صدقے میں ہم روزی حاصل کر رہے ہیں، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ آقا آپ کے وجود اقدس سے ہم رزق حاصل کر رہے ہیں، ہمیں روزی مل رہی ہے، اور یہ زمین تیرے وجود اقدس سے قائم ہے، یہ آسمان تیرے وجود اقدس سے قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور پر نور ہوگا، زمین اپنی ساری برکات، اپنے سارے خزانے اگل کے امام زمان کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر ہمارے حاکم ٹھیک ہو جائیں، ہمارے گورنر ٹھیک ہو جائیں،
حکومتوں کو چلانے والی اپنی نیتیں ان کی ٹھیک ہو جائیں، کوئی بھی نہیں۔ اللہ یہ جو ملوک ہیں، یہ حاکم ہیں، یہ جو سید اور سردار ہوتے ہیں، ایک گورنمنٹ کو چلانے والے ہوتے ہیں، یہ رہنمار، ان کی اگر نیتیں ٹھیک ہو جائیں، اللہ برکات کو نچھاور کرتا ہے اس قوم کے لیے۔ اسی وجہ سے اب یوسف زہرا امام زمان کا جب ظہور پر نور ہوگا، ہر طرف اتنا فائنانشل سسٹم میں آپ کو دیکھیں، اکنامیکل سسٹم اتنا بڑھ جائے گا کہ روایات میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے جو ٹریجررز ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، جو یہ خزانے دار ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں مال کو، یہ آئیں گے گلی گلی کوچے کوچے آواز دیں گے، آ جاؤ خزانے پر ہو چکے ہیں، آ جاؤ جسے پیسہ چاہیے پیسہ لے لو۔ کوئی صدقہ لینے والا نہیں، کوئی خیرات لینے والا نہیں، کوئی خمس لینے والا نہیں، کوئی انفاق قبول نہیں کرتا، ہمارے سارے ویلاف ہیں، آپ خمس لینا ہم سے لے لو۔ کوئی آدمی وصول کرنے والا نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ عمرانیات نہیں ہوگی۔ اس قدر اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گی، اس قدر ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، اس قدر ہائی ٹیک اس قدر ہو جائے گا کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے لوگ جائیں گے ساتوں آسمانوں کی سیر کریں گے۔ آج بھی کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا ہائی ٹیک ہے، اس دور کا دیکھیں۔ پوسٹ سسٹم ختم، ڈائریکٹ انٹریکٹیو ڈسکشن ہر ایک ہو رہی ہے، کوئی اس میں جو نہیں۔ اللہ اپنے نظام کو ان عالی وارثوں کے حوالے کیا ہے، اور یہ جو اس وقت دنیا کے حکمران ہیں، انہیں چاہیے کہ چونکہ یہ رعایا جو امت عامہ، عوام الناس، جنرل پبلک، ان کی ضروریات کا وہ خیال رکھیں، ان کو فقر سے بچائیں۔ اس کو اس وقت آپ دیکھیں، ایک طرف جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ایک شہر میں، ایک دیہات میں، جہاں 7-8 بم بلاسٹ ہو جائیں، سوسائڈل اٹیکس ہو رہے ہوں، بابا تمہاری ایجنسی کہاں ہے، تمہاری سیکیورٹی کہاں ہے، تمہارے یہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کام وہ سارے کہاں ہیں، تمہیں خبر نہیں ہے عوام کی؟ بات یہی ہے فقط، چونکہ جب حکومت کمزور ہوتی ہے تو وہ دہشت گردوں کی آماجگاہ بن جایا کرتی ہے، وہاں پیس اینڈ سیکیورٹی کی کبھی انسان توقع نہیں رکھ سکتا ہے۔ کھانا کیا ہے، دیکھ دعا کیا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الزَّجِيرُ، پروردگار میں تجھ سے گرسنگی پناہ چاہتا ہوں، چونکہ یہ بہت ہی بری کیا ہے، ہم نشین ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ دوسرے مسلمان کا خیال رکھے۔ اگر دوسرا مسلمان فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے کہ جس کا ہمسایہ گرسنہ سو گیا ہو، جس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا، اسے حقیقی معنی مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ مسلمان ہے تو دوسرے مسلمان کو اسے خیال رکھنا چاہیے تھا، خیال رکھنا چاہیے تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من افضل الاعمال عند اللہ ابراد الکباد الحارہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں سب سے افضل اور برترین عمل یہ ہے پروردگار کے نزدیک، کیا ہے؟ پیاسے کو پانی پلانا۔ پیاسا ہے، پانی پلاؤ اسے، ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ پھر کیا ہے؟ وَإِشْبَاعُ الْكِبَادِ الْجَائِعَةِ، اور بھوکوں کو تم کھانا کھلاؤ، بہترین عمل ہے۔ کسی پیاسے کو دیکھو تو تم پانی پلاؤ، کسی بھوکے کو دیکھو کھانا کھلاؤ۔ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن بی عبد یبیت شبعان واخوہ المسلم جائع، فرماتے ہیں اس قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذی، پھر سنیں، والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن بی، اس نے مجھ پہ ایمان نہیں لایا، اس بندے کا مجھ پہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ یبیت شبعان واخوہ المسلم جائع، وہ خود تو سیر ہو کر سو گیا ہے،
لیکن اس کا مسلمان بھائی بھوکا ہے، اس کا مسلمان بھائی بھوکا ہے، اس کا مسلمان بھائی بھوکا ہے۔ فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے، اخلاقی قدروں کو ڈیولپ کرنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ عراق، افغانستان، کشمیر، پاکستان، فلسطین، اس وقت اس حدیث کو دوبارہ سنیں، میں سمجھتا ہوں اس جملے کو دوبارہ سنیں مولا کے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں اپنے آپ سے کوسچن کرنا ہوگا، اپنے آپ سے کوسچن کرنا ہوگا۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفس محمد والذی نفس محمد بیدہ، قسم بخدا جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن بی، اس بندے مومن، اس بندے کا مجھ پہ ایمان نہیں ہے، یبیت شبعان وَأَخُوهُ الْمُسْلِمُ جائے، خود تو ڈٹ کے سیر ہو کے سو گیا ہے، خود سیر ہے، اس نے رات سیر ہو کے سو گیا ہے، وَأَخُوهُ الْمُسْلِمُ جائے، اور جس کا بھائی بھوکا ہے۔ دعا کریں اللہ سے، قیامت کے دن پیغمبر اسلام ہم سے نہ پوچھیں میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، تم خود تو سیر ہو کے سو گئے، تمہارے مسلمان بھائی اسی طرح حالت غربت میں، حالت فقر میں تھے۔ اللہ سے معافی مانگیں اور سوئیں، اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں۔ بات کیا نام مسلمان ہے، خود سوال کرنا ہوگا۔ ہمارے محترم محمد یعقوب نے لندن سے فون کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہمیشہ خالص نیت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ آ کے پیغام بھی اپنا دیتے ہیں۔ اللہ انہیں اجر دے اور اپنی فیملی کے ساتھ آباد فرمائے۔ ہمارے بڑے محترم ہیں سید علی جان شاہ صاحب، انہوں نے فون کیا ہے تسخیر، ظاہر ہے تسخیر میں فرق ہوا کرتا ہے، ہمارے ہاں جو مسخر ہوتی ہے، لیکن وہ جو ولایت عظمیٰ پہ فائز ہوا کرتے ہیں کہ جن کی انگشت مبارک کی اس حرکت سے ہر کے در آفاق گردد بود و راب، باز گرداند ز مغرب آفتاب۔ ان کی ولایت جو ہے نا وہ تصرف والی ہوا کرتی ہے، یعنی انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتھارٹیٹیو پاور دیتا ہے اور وہ تصرف کرتے ہیں کائنات میں، اس وجہ سے کہ کائنات اللہ نے ان کے صدقے بنائی ہے، اور انہیں اللہ نے یہ پاور دی ہے، اتھارٹی دی ہے اولیاء خدا کو۔ اب ظاہر ہے کہ جتنی انسان کی ولایت ہوتی ہے اسی انداز کے ساتھ وہ تصرف کرتا ہے۔ اگر انسان کی اپنی ولایت یہ نفس انسانی پہ ہے اور اسی وجہ سے تو وہ بولتا ہے، اسی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی حرکات اور سکنات ہوتی ہیں، آپ کا سننا ہوتا ہے۔ اس وجود سے جب یہ تصرف نکلتا ہے، یعنی وہ کبھی بھی تصرف نہیں کر سکتا ہے اس کائنات میں کہ جیسے اپنے وجود پہ تصرف نہیں ہے، جسے اپنے وجود پہ تصرف نہیں ہے وہ کبھی بھی کائنات میں تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ ایک آدمی آیا امام خمینی کے پاس، ایک لیڈر تھا، میں نام نہیں لیتا، کسی ملک کا، تو آ کر کہا کہ ہم آپ کی طرح انقلاب لائیں گے۔ تو فرمایا کہ کتنے جو ہیں وہ آبادی آپ کی جو ہے نا وہ رقبہ کتنا ہے پورے ملک کا؟ کہا اتنے ہزار اور اتنے یہ اور وہ سارا پوری فگر جو ہے نا وہ بتا کے دی۔ کہا کہ جو اپنے 1.5 فٹ اس چہرے پہ انقلاب نہیں لایا، وہ باقی اتنے 1000 کے حساب سے جو ہے نا وہ کلومیٹر پہ کیا انقلاب لائے گا۔ تصرف کی عادت ہوتی ہے، اولیاء خدا بھی امیر المومنین کی ولایت کے تحت جو رہتے ہیں وہ بھی تصرف کرتے ہیں، لیکن تصرف کی حد ہوا کرتی ہے اور تصرف کی حد بندی ہے، لیکن یہ جنہیں ہم مانتے ہیں یہ ارادہ پروردگار ہیں،
یہ چاہتے وہی کچھ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. انہیں کسی عام فرد کے ساتھ یا کسی عام جو ہیں جو ولایت کی ابتدائی درجہ، ہر ایک درجات مختلف ہوتے ہیں اور ان درجات کے اعتبار کے ساتھ اس پہ وہ تصرف کرتا ہے. اب میرے پاس چونکہ ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کو مثالیں بھی دیتا، بہت ساری مثالیں میرے پاس موجود ہیں. جس طرح استاد شاگرد میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح ولی میں فرق ہوتا ہے. ہر ولی کے استاد امیر المومنین ہے اور امیر المومنین کے استاد پیغمبر اسلام ہے. پیغمبر اسلام کے استاد اللہ سبحانہ و تعالی. ہماری سسٹر سیدہ نے لندن سے فون کیا ہے، سیف علی ہیں، انہیں کڈنی ان کی فیل ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے یا اللہ بحق محمد و آل محمد، پروردگار ہمارے عزیز سیف علی کی جو بیماری ہے اس کو شفا میں بدل دے. بیمار کربلا کے صدقے میں آپ ہی سب دعا کریں، جوان ہیں. ہمارے محترم اعجاز کربلائی نے گلاسکو سے فون کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. ظاہر ہے وہاں پہ جو سوال ہوگا وقفہم انہم مسئولون کا جو سوال ہے وہ ولایت کے سلسلے میں. آپ تفسیر کی جتنی کتابیں اس میں دیکھیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر ولایت کو نہیں مانتا ہے تو وہ قیامت کے دن جنت نہیں جا سکتا ہے باہر کے. اس وجہ سے کہ ٹکٹ بھی وہی دیں گے، جام کوثر وہی پلائیں گے، پولیس صراط پر وہی کھڑے ہوں گے. لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز. کوئی نہیں جا سکتا ہے بڑے سے بڑا بھی اگر جو بھی ہوتا رہے. یہ روایت پتہ ہے کہ ان کی طرح حضرت ابو بکر خلیفہ اول کی یہ جو ہے نا وہ روایت ہے. کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز. کوئی بھی نہیں جا سکتا اس وقت تک جنت میں جب تک اس کے پاس علی کا بورڈنگ کارڈ نہیں ہوگا. بورڈنگ کارڈ کے بغیر آپ جہاز پہ سوار نہیں ہوتے. یہاں پہ بورڈنگ کارڈ کے بعد جنت بھی نہیں جائیں گے. وہ بورڈنگ کارڈ اور پرمیشن جو لیٹر ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. انٹری ویزا جنت میں جانے کے لیے جو انڈوز ہوگے انٹری ویزا ہوگا، امیر المومنین اسے اسٹیمپ کریں گے. اللہ رے کیا عظمت اللہ نے عطا کی ہے موالیوں کے لیے، سبحان اللہ. ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کوئی لڑکانہ سے فون کیا، نام تو مجھے یاد نہیں، انہوں نے کہا کہ سور کہنے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ ویسے کہا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا اس کو نفرت اس کی زیادہ دلائی جائے. ورنہ آپ قرآن سے پریستی بات ہے تو قرآن سے بھی آپ کو نکالنے پڑیں گی بعض چیزیں. ایسی بات نہیں ہے. اس کو یہی بتائیں گے، نام لیں گے تو تبھی تو پتہ چلے گا. لحم الخنزیر نہیں ہے قرآن میں کہ اللہ نے تمہارے لیے جو ہے نا وہ حرام کیا ہے. لحم الخنزیر، خنزیر کے جو گوشت ہے اس کو حرام کی. خنزیر کا لفظ مگر قرآن میں نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہمارے ہاں بعض رواج دیتی ہیں اور جو عرف عام میں آج عام ہو جاتی ہیں، وہ اسی وجہ سے تاکہ نفرت دلانے کے لیے، اس پیدا کرنے کے لیے کہ اس کا نام تک نہ لو. یعنی اس حد تک اس کو جو ہے نا وہ ہیٹریج جو پوزیشن ہے اس کی طرف ہے. نہ فقط یہ ہے کہ نام لینے سے کوئی گناہ نعوذ باللہ ہو جاتا ہے. یہ ہے نام لیں گے تو آپ بتائیں گے لوگوں کو. ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ جس کے لیے رجس قرآن نے کہا ہے. یہ رجاست ہے. خود لحم الخنزیر رجاستوں میں اس کو جو ہے نا وہ شمار کیا گیا ہے. اور شراب بھی اسی طرح ہے. شراب بھی رجاست ہے. اور یہ جو جوا ہے، جوا بازی ہے، قمار بازی ہے، یہ سارے کے سارے رجاستیں ہیں کہ اللہ نے انہیں کیا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا ہے، رجاست قرار دیا ہے کہ نہ فقط ان کی کوئی ظاہر نجاست کے ساتھ ساتھ باطنی جو نجاستیں ہیں وہ بھی آلودگی پیدا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنے نیک مخلصین اور عاشقین بندوں میں ہمارے شمار فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بالخصوص ہمارے عزیز سیف علی، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں صحت و سلامتی، شفا کامل اور عاجل عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار جو مومنین مومنات کسی مصیبت میں گرفتار ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما. عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.